بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کے 3 عجیب جواب۔ واقعہ مکمل سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، کئی مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے اور ہم غائب رہتے تھے، اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے تو آپ غیر حاضر ہوتے تھے۔ مجھے 3 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں، کیا آپ کو وہ 3 باتیں معلوم ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی غیر کی بات دیکھی نہیں ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی روح اجل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھیں، وہاں ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی تھیں، جن سے وہ آپس میں تعارف جان پہچان ہو گیا، ان میں وہاں دنیا میں بھی الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہتی ہے وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات کا تو جواب مل گیا، اور آپ نے بڑا صحیح جواب ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے، ایسے ہی دل کے لیے بھی بادل ہوتا ہے۔ چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے تو چاند پھر چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے، اور وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے، اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے حدیث دوبارہ یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 باتوں کا جواب مل گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے اور کوئی خواب جھوٹا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کریم اللہ وجلہ کریم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش پر چڑھایا جاتا ہے، جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہو جاتا ہے، اور جو اس سے پہلے ہی جاگ جاتی ہے تو اس کا خواب جھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 باتوں کی تلاش میں ایک عرصے سے لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان باتوں کا جواب پا لیا۔ حضرت علی کی کمال جہانت کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز میں جواب دیا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنہ کو پسند کرتا ہوں اور حق بات سے نفرت کرتا ہوں اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کے خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے، اور اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ شخص جو کہتا ہے وہ فتنہ کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال و اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں مال و اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 28، اور حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت یا ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ
اللہ رب العزت نے فرمایا اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام یعنی درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ سلام کے لیے وضو ضروری نہیں، اور اس سے جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اولاد، وہ ذات تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، وہ جگہ بری ہے جہاں ابو الحسن نہ ہو۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔